دیکھیے اسلام اس لیے نہیں آیا کہ کچھ لوگ اٹھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اس سے آگے کچھ لوگ علی ولی اللہ کہیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں اور اپنی ذاتی زندگی میں گم ہوں، بچوں کو تربیت دیں، دوبارہ اسی روٹین میں جس روٹین میں خود پلے بڑھے اپنے بچوں کو پلائیں بڑھائیں اور ان کو جوان کریں، خود قبر میں پہنچ جائیں، وہ ان کے اسی عمل کو دوبارہ دہرانا شروع کر دیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کون ہے؟ خالق دو جہاں۔ خالق دو جہاں نے انسان کو پیدا کر کے اس کو جینے کے اسلوب کی حیثیت اور اس طور پر ایک مکتب، ایک آئیڈیالوجی دیا ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کی مکمل اور کامل ترین شکل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ باقی جتنے بھی انبیاء گزرے اسی اسلام کو پارٹس میں بیان کرتے رہے، لیکن کامل ترین شکل نبی کریم نے بیان کر دی۔ یہ جو کامل ترین شکل ہے یہ تا قیامت موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے اور نفاذ کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ کامل شکل کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو لوگوں کی انفرادی عبادات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کو آپ فروع دین کہتے ہیں یا پھر جن کو آپ ابواب فقہی کہتے ہیں، حلال، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح۔ لیکن کیا دین صرف ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے یا پھر دین کا کوئی اجتماعی اور معاشرتی تصور بھی ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دین بھیجنا تھا تو دین کا ایک آفاقی تصور بھی ساتھ میں بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی نشاندہی آپ کے پاکستان کے دستور کی پیشانی پر ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کے دستور کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مختص ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حکومت صرف اللہ کی ہوگی، بندے جب وہ حکومت قائم کرنا چاہیں گے تو اللہ کے اذن سے اس کی منشا کے مطابق کریں گے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے جہاں انفرادی اعمال آپ پر فرض کیے ہیں وہیں پر انسانی معاشرے کو کمال کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام حیات بھی بھیجا ہے، اور اس نظام حیات کو حاکمیت الہیہ کہتے ہیں یا حکومت خداوندی کہتے ہیں۔ اور حکومت خداوندی میں شرط یہ ہے کہ بندے کریں لیکن اللہ کی طرف سے کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بندے حکومت کریں لیکن کیسے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ جو جمہوری نظام ہے جو آج رائج ہے، جو اس وقت حکومتوں کی مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں کے پیچھے اگر اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ موجود ہے تو پھر وہی شکل الہی بن سکتی ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ اور اللہ کا حکم اس کے پیچھے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ثواب دید کے مطابق قوانین بنائے جائیں اور ان قوانین کے تحت معاشروں کو چلایا جائے، جبکہ ان وضع شدہ قوانین کے پیچھے اللہ کی حکمت اور اللہ کے احکام کار فرما نہ ہو تو پھر ایسی حکومت بشری کہلاتی ہے، الہی نہیں کہلاتی، چاہے لیبل آپ کچھ بھی لگائیں۔ اس اعتبار سے دین آیا ہے معاشرے پر حکومت کرنے کے لیے۔ قرآن اسی دین کی تفسیر کے لیے بھیجی گئی آیات کا نام ہے۔ ان آیات میں، قرآنی آیات میں
آپ کو جہاد کی آیات بھی ملتی ہیں، حدود اور دیات کے آیات بھی ملتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام پہلوؤں سے ایک جامع ایسا دستور العمل ملتا ہے جو انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر محیط ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انسان اپنی دونوں زندگیاں اجتماعی بھی اور انفرادی بھی اس دستور حیات کے مطابق گزارے۔